اللہ کے سوا کسی دوسری جگہ پہ اس کی قدرت کے مقابلے میں کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے۔ توجہ دیجئے، وہ ایسا ہے کہ وہ خالق بھی ہے، وہ پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے 3 اجزاء ہو گئے۔ ایک ہے لا الہ، نفی کرنا ہر طاقت کی۔ اس سے بہت سارے لوگ خدائی وجود کے بھی منکر ہو گئے۔ ایک مقام تک، یہاں تک پہنچ کے ایک طبقہ وہ تھا جو خدائی تخلیق اور اس کی قدرتوں کا منکر ہو گیا۔ اس نے کہا اس کائنات میں مادہ ہی ہے، باقی کوئی شے نہیں ہے اور اس کو اختتام نہیں ہوگا۔ وہ لا الہ تک پہنچے اور خدائی قدرت کا اور اس کی طاقت کا اور اس کی تخلیق کا اور اس کی تبدیلیوں کا، اس کے شب و روز کے بدلنے کا انکار کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر تھی بھی کوئی طاقت تو اب اس کا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اب یہ خود جیتا ہے اور خود مرتا ہے، خود کھاتا ہے اور خود پیتا ہے، خود اچھائی کرتا ہے اور خود برائی کرتا ہے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو لا الہ تک رہ گیا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو الا اللہ، صرف اللہ، یہاں تک آ کے رک گیا۔ اس طبقے نے توحید کے راز کو تو پا لیا، مگر اس توحید کو حاصل کیسے کرنا ہے یہ نہیں تھا۔ انہوں نے توحید کا راز تو پا لیا، انہی میں شامل ہیں وہ سب لوگ، سکھ بھی، یہود بھی، اور بھی کئی ایسے لوگ جو توحید کے تو قائل ہیں مگر رسالات کے منکر رہے ہیں، اور رسالت کو وہ مقام نہیں دے سکے جو مقام پروردگار عالم نے دیا تھا۔ الا اللہ، اس پہ بہت زور یہود نے دیا، مگر 4000 انبیاء کو بھی شہید کیا انہی نے، چونکہ ایک شے تھی جو ان کے نفس سے ٹکراتی تھی، وہ دنیا اور اس کے ساز و سامان کی طرف متوجہ تھے۔ رب کہہ رہا تھا یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اور اس میں اتنا ہی رکھو جتنا تم ضرورت کا ہے، اس سے زائد مت جمع کرو کہ معاشرے میں مساوات ختم ہو جائے گی۔ معاشرے میں کچھ لوگ بھوکے رہیں گے، کچھ ننگے رہیں گے، کچھ جاہل رہیں گے، کچھ پیاسے رہیں گے، کچھ کی چیخیں آسمان تک بلند ہوتی رہیں گی، کچھ کی صدائیں نکلتی رہیں گی۔ تم اتنا ہی رکھو جتنا تمہاری ضرورت ہے، جو باقی ہے وہ اگلے کو دے دو، تاکہ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کوئی بھوکا نہ سو سکے، کوئی پیاسا نہ مرے، کوئی بھوکا نہ مرے، کوئی علم کی تلاش میں نکلنے والا طالب علم وسائل کے نہ ہونے سے علم کے نور سے محروم نہ ہو جائے۔ ایک یہ سلسلہ، اور تیسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ دیجئے میری بات کی طرف تاکہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، تو کائنات میں انسانوں کا بڑا طبقہ، کافی بڑی مخلوق، اربوں کے حساب سے جو خدائی وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے، ان کی فطرت میں ہے، فطرت میں رکھا تھا اس کو، مگر جب 35,000 فٹ کی بلندی پہ کوئی جہاز کریش ہو، آخری لفظ جو ان کی زبان پہ ہوگا، اندر جو ان کے ڈی این اے کے کوڈ میں رکھا ہوا ہوگا، وہ ہوگا او مائی گاڈ۔ جو زندگی ساری نہیں بولا ہوگا وہاں بولے گا او میرے خدا۔ سمندر کی لہروں میں جب کشتی اچکولے کھاتی ہے، ڈوبنے کو لگتی ہے، خدا کا کتنا ہی کیوں منکر نہ ہو، آخری لفظ اس کا بھی جب جان جانے کو ہوگی یہی ہوگا او میرے اللہ۔
گویا آخری وقت میں وہ طاقت ایسی ہے جو کہلوا دیتی ہے کہ میں ہی ہوں، دوسرا میرے مقابلے میں کوئی نہیں، میں ہی ہوں، دوسرا میرے مقابل میں کوئی نہیں ہے۔ اور جب تم بے ساختہ ہو جاؤ گے تو تمہاری جو پکار اٹھے گی وہی اصل میں تمہارے ضمیر کی آواز ہوگی۔ جب تم مضطرب ہو جاؤ گے، جب سارے اسباب اور وسائل اور ذرائع اور وسائط تمہارے ختم ہو جائیں گے اور تمہارے اندر سے جو ریکارڈ چلے گا وہ وہی ہوگا جو میرے ہونے کا پتہ دے گا۔ جب تم بیمار ہو جاؤ گے اور تمہیں ہاسپیٹل میں آخری آکسیجن پہ رکھ دیا جائے گا، وہاں کچھ بھی تمہیں یاد نہیں ہوگا، اگر کوئی چیز یاد آئے گی تو وہ میں ہوں گا۔ وہاں کچھ بھی نہ تم بولو گے، جو بول سکو گے وہ میری ذات کا اسم ہوگا، اللہ۔ اور انسان کو آپ نے اگر غور کیا ہو، انسان تکلیف کی حالت میں، درد کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، جب بیماری اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے اللہ۔ وہ اس کو اتنا ریلیف دیتا ہے کہ اگر وہ اللہ نہ کہے تو وہ پھٹ کے مر جائے۔ وہ اللہ کہنا اس کو اتنا ریلیف دیتا ہے، اتنا سکون دیتا ہے، اتنا اطمینان دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری محبت میں تو نے مجھے نہیں پکارا، اب مصیبت میں تو پکار کے اس میں تیرا ہی فائدہ ہے، اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ اب اللہ کی پکار دو طرح کی ہے، ایک اس کی محبت میں پکارنا ہے اور اس کے خوف سے پکارنا ہے۔ ایک اس کی محبت میں اس کو پکارنا ہے اور ایک اس کے خوف سے پکارنا ہے۔ ایک صحت کی حالت میں پکارنا ہے اور ایک بیماری کی حالت میں پکارنا ہے۔ ایک مالداری اور غنا کی حالت میں پکارنا ہے اور ایک فقر و غربت و کلاش پن کی حالت میں پکارنا ہے۔ توجہ دیجئے، ایک اقتدار مقتدر ہوتے ہوئے پکارنا ہے اور ایک تختہ دار پہ پکارنا ہے۔ جب اقتدار درست نہ نبھ سکا تو اس کے عوض میں ادھر ہی اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے جب تختہ دار پہ رکھ دیا گیا، ایک وہاں پکارنا ہے۔ ان ساری پکارنے کی حالتوں میں بڑا فرق ہے، ان میں بڑا فرق ہے۔ ایک پکار محبت کی ہے اور ایک پکار خواہش کی ہے، اپنی ضرورت کی ہے، خوف کی پکار ہے۔ لیکن پروردگار عالم اتنا مہربان ہے کہ محبت کی پکار پکارو یا خوف کی پکار پکارو، پروردگار کہتا ہے تمہارے مجھے یاد کرنے سے غرض ہے، میں نہیں دیکھتا کہ تم وجہ کون سی رکھتے ہو جس سے پکار رہے۔ توجہ دیجئے، اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کو رکھتا ہوں کہ ضابطے ساری شریعتوں میں ایک ہی تھے بنیادی، وہ کون سے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 ضابطے، یہ 7 ضابطے، انہی کا نام ہے دین۔ ان کا نام کیا ہے؟ دین۔ ان 7 ہی ضابطوں کا نام کیا ہے؟ دین، یاد رکھو۔ اور اگلی جو چیز ہم کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں، کلمہ طیب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ تو حضور نے بھی فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے میری بات؟ پچھلے کو کیا کہتے ہیں؟ ان ضابطوں کو دین۔ یہ دین آدم کا بھی تھا، یہ دین شیس کا بھی تھا،
یہ دین ادریس کا بھی تھا۔